بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ حسنہ میں سیف الرحمن آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ بہرحال یہ بات تو ہر ایک کے ذہن میں کلیئر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہر پیغمبر اپنے امت کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، اس کی زندگی جو ہے امت کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، اور نبی کے اتباع کے بغیر کوئی بھی انسان صاحب مذہب نہیں کہلاتا۔ لیکن میں اس حوالے سے ایک خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری زندگی محبوبیت والی زندگی گزرے، کہ اللہ رب العزت کے نظر میں ہم محبوب بن جائیں اور فلاح دارین چاہیں اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، محبوبیت چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں، تو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار مبارک کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں سے فرمائے کہ اگر تمہاری خواہش ہے، تمہاری دلی یہ تمنا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور آپ لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں، تو فرمایا اس کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو۔ اب جب میری اتباع کرو گے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، تو اللہ کا وعدہ ہے یحببکم اللہ، کہ اللہ کی نظر میں تم محبوب بن جاؤ گے اور اللہ کے مقدس بندوں میں، معزز بندوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قال ومن ابا، قال صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے منکرین کے علاوہ سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، منکرین سے کیا مراد ہے؟ من ابا سے کیا مراد ہے؟ منکرین سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو اپنے زندگی کے ہر عمل میں میرے طریقے کو اپنائے گا اس نے میری اطاعت کی، اور میری اطاعت کی بنیاد پر اور اس کی برکت سے جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو میری اتباع، میری سنت سے اعراض کرے گا اور غیروں کے طور و طریقے کو فخر سے اپنائے گا اور میرے طور و طریقوں کو عار کی نظر سے دیکھے گا، فرمایا اسی کا نام منکر ہے۔ اور ابا جو میں نے کہا اسی طرح کے لوگوں کے متعلق کہا، فرمایا ان کے لیے میرے طرف سے کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے بخش دے نافرمانی کے باوجود تو یہ اس کا حق ہے، لیکن میری شفاعت نہیں ہوگی ایسے لوگوں کے لیے، میری شفاعت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث سے اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے جو بنیادی نتیجہ نکلتا ہے اور بنیادی جو بات اور مقصد والی بات نکلتی ہے وہ دو نکلتی ہیں۔ زندگی میں یا زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں ہم، اور اپنے زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، اور اپنے زندگی میں اطمینان اور سکون چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو بنیادی کسوٹی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے اخلاق و عادات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو اپنانا یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائے گا اس کو دنیا میں بھی کامرانی دیں گے، خوشیاں دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا کہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے صحابہ کی ہے کہ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے، آپ کے اخلاق و عادات مبارکہ کو جب اپنایا تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عزت نصیب فرمائی کہ آسمان کے بلندیوں کو چھونے لگے، آسمان کے بلندیوں کو چھونے لگے۔ زندگی بھی ان کے اطمینان تھا، زندگی میں بھی ان کی اطمینان، اور آخرت میں کیا ہے؟ اللہ کے طرف سے ان لوگوں کو کیا ہے؟ اپنی رضا کی، اپنی خوشنودی کی سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں وہ سنتیں دو طرح کی ہیں، سنتیں دو طرح کی ہیں، ایک کو سنن الہدا کہتے ہیں اور ایک کو سنن الزوائد کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔